بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. پاکستان کے اندر سے اس کے کچھ صحافی اور کچھ لوگ جو حکومتیں میں بیٹھے ہیں پاکستان میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جن کو ہم آج ایکسپوز کرنے چلے ہیں. پہلے ایک صحافی ہے طلعت حسین. کل اس نے اپنا مکروہ چہرہ اور گندی ذہنیت پاکستانیوں کے سامنے رکھی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں 12 کے قریب پورے بلوچستان میں، ان کے جو لنکس ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. کہ جیسے ہی تحریک انصاف نے سیاسی مومنٹم پکڑا، یہ اس کا جو ٹویٹ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ بیانیہ بنایا اور احتجاج کی کوشش کی اعلانیہ، تو ادھر سے ان لوگوں نے حملے شروع کر دیے. مطلب آپ اس طرف سے اٹیک کریں، ہم اس طرف سے اٹیک کرتے ہیں. ہے نا گندی ذہنیت. کتنے گھٹیا لوگ ہیں. اس کا مین مسئلہ کیا ہے؟ اس کا ایک بیٹا ہے جی جس کو کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق ہے، اور اس کو اللہ کے بعد اپنے بیٹے پہ تو اس کو امید نہیں ہے نا کہ میرٹ پہ وہ آ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں جہاں وزیر اعظم میرٹ پہ نہ ہو، کابینہ میرٹ پہ نہ ہو، پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ میرٹ پہ نہ ہو، اور ساری دھکا شاہی پہ ہو، دھاندلی کے ذریعے ہو، ڈنڈے کے زور پر ہو، چھین کے دی گئی ہو. تو اس کو یہ سمجھایا ہے اس کے گھر والوں نے کہ اگر ہمارا ابا محسن نقوی کی تعریف کرے تو پھر جو ہمارا بیٹا ہے یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیل سکتا ہے. محض اپنے بچے کو کرکٹ ٹیم میں کھلانے کے لیے یہ آدمی پاکستان کی سالمیت تک سے کھیل سکتے ہیں. کہ ہے نا لڑانے والی بات کہ جو تنقید ہو رہی ہے محسن نقوی پہ، اس کو آپ پاکستان کی جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں، آج جو جرگہ ہوا ہے جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں، دیکھا وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. انہوں نے ہاتھ میں سفید جھنڈے پکڑ رکھے تھے. اور ایک جرگہ اس سے پہلے ہوا ہے جس میں ایک حویلی میں ہوا، اور اس میں 200-300 کے قریب بندے تھے. تو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ صرف ذہنیت کا فرق ہے. تو وہاں پر جو سہیل افریدی ہے اس نے کیا کہا کہ ہم آئین پاکستان کو ماننے والے ہیں اور ہم اپنا حق اسی جمہوری انداز سے آپ سے منوائیں گے، جبکہ آپ جو ہیں ڈنڈے کے زور پر وائلیٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو کس سے ملا رہے ہیں جنہوں نے کل 12 شہروں پر حملے کیے ہیں. پاکستانیوں کیوں نہیں جوتا اٹھاتے اور کیوں نہیں ان کے منہ بند کرتے آپ لوگ؟ کیا یہ لوگ لعنت کے حقدار نہیں ہیں کہ اس موقع پر جب ملک میں امن کی ضرورت ہے، ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ محض اپنے بچے کو کرکٹ کھلانے کے لیے اس قسم کے گھٹیا اقدامات کر رہے ہیں. جب کوئٹہ میں دھماکے ہو رہے تھے تو مجھے جو 14 جون 1948 کی اپنے قائد اعظم کی وہ تقریر یاد آئی جو انہوں نے سٹاف کالج کوئٹہ میں کی تھی. اس نے کہا تھا میری پاک فوج کے جوانوں، سیاست سے دور رہنا. جو بالادستی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہے، اور سیاسی حکومتوں کے تابع رہنا، سیاست نہ کرنا، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے دینا، اور جو وہ حکم کہیں اس حکم کو ادا کرنا اور اپنی من مانی نہ کرنا. اور یہ جو کوئٹہ سٹاف کالج کی یہ سپیچ تھی، میں حلفاً کہتا ہوں اس کو بھلا دیا گیا، بالکل بھلا دیا گیا. وگرنہ ہو سکتا ہے یار کہ بلوچستان کی جو ذمہ داری ہے اس میں پاکستانیوں کو سوائے سرفراز بگٹی کے کوئی ملے بھی نہ. پرویز مشرف کا دور ہو تو سرفراز بگٹی، زرداری کا دور ہو تو سرفراز بگٹی، آگے نواز شریف کا دور ہو تو سرفراز بگٹی، آگے کسی اور کی باری ہے سرفراز بگٹی، جنرل عاصم منیر کا دور آئے تو سرفراز بگٹی. تو اس کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس کا حلقہ احباب کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو جو ووٹ ملے ہیں اس کی آپ نے گنتی کی ہے؟ اب ذرا جائیے تو صحیح یار گوگل پہ پاکستانیوں، پاکستان کے لیے اتنا تو یار کر لیا کرے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. یہ صرف کیڈٹ کالج سے ایفیلیٹڈ اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور کیا ہے؟
اس کے علاوہ کبھی آپ نے اس کے کالم پڑھے ہوں، اس کی کوئی کتاب پڑھی ہو، کبھی اس کی کوئی یونیورسٹی کالج میں کوئی تقریر پڑھی ہو؟ کوئی ہے اس نے جو کی ہو جو ہم پڑھیں؟ بالکل نہیں پڑھے. صرف یہ تابعدار ہے، ان کو صرف اور صرف تابعدار آدمی چاہیے. تو یہ جو مسئلہ ہے بلوچستان کا، یہ بالکل حل نہیں ہونا. یہ حل صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے، جہاں کہ یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، یہ جو بلوچی ہیں، ان کو اقتدار دے دیں، ان پہ ٹرسٹ کریں. جب تک آپ بلوچوں کو ٹرسٹ نہیں کریں گے، ان پہ آپ ایمان نہیں رکھیں گے، تو حالات کیسے ہوں گے؟ کل یہ جو BLA نے حملے کیے ہیں، جن کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی، ایک آپ نے واردات دیکھی ہے، ایک پاکستان توڑنے کی خوفناک واردات. وہ ایک بینک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، راکٹ لانچر مارتے ہیں، اور لوگ بالکل ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ ویڈیو دیکھیے نا، اس ویڈیو میں جب یہ راکٹ لانچر مارتے ہیں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں. انہوں نے عوام کو کچھ نہیں کہا، لیکن جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو سرکاری عملہ ہے، اس کو یہ قتل کر رہے ہیں. تو اس سے آپ ان کی حکمت عملی دیکھیے کہ وہ خلیج پیدا کرنے جا رہے ہیں ان بٹوین پاکستان کے ادارے، پاکستان خود اور عوام. ہے نا جی؟ کون آدمی عقل مند ہوتا ہے جو دشمن کی حکمت عملی کو بھانپے، پھر اس کو سٹڈی کرے، پھر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنائے. پوری دنیا میں اس سے زیادہ جنگ جیتنے کی نہ کوئی حکمت عملی ہے، اور نہ ہی کسی اکیڈمی کوئی حکمت پڑھائی جاتی ہے. سادہ سا فارمولہ. وہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں، اس میں خلیج پیدا ہو اور ہم اس میں انٹری ڈالیں. وگرنہ ان کے ہاتھ میں گرنیٹ تھا، ایک گرنیٹ ان بندوں پہ بھی مار دیتے، لیکن انہوں نے نہیں مارا. تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. ایک سازش ہے، انٹرنیشنل سازش ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہمارے ناجائز حکمران امریکہ کے ساتھ چلے گئے ہیں نا، یہ خدا نخواستہ امریکہ آ جاتا ہے ایران میں، ایران کے بارڈر کے پاس بلوچی رہتے ہیں، وہ بلوچی ایران سے اپنا خطہ مانگتے ہیں. سنیے پاکستانیوں، آپ سنتے جائیے. اگر ایران چلا جاتا ہے امریکہ کی گود میں، اور یہ جو بلوچی ہیں، یہ بلوچی امریکہ کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے بلوچی اس بلوچیوں کے ساتھ مدد کے لیے یا ایک قوم بن کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا ان کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ ہوں گے امریکہ کے اتحادی. اور یہاں پر جو گوادر ہے اور پورا بلوچستان ہے، آپ کدھر بیٹھے ہیں؟ یہی بات تو کہتے ہیں انڈین تھنک ٹینکس کہ پاکستان 2030 میں ٹوٹ جائے گا. امریکن جو تھنک ٹینک ہے وہ کہتے ہیں پاکستان 2033 3 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹے گا. اور یہ جو رپورٹس ہیں یہ گوگل پہ پڑی ہیں، آپ ابھی کلک کریں کہ یہ جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں وہ پاکستان کے ٹوٹنے کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. 33 تو وہ منصوبہ کیا بنا رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں نا، منصوبہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو کچھ بتایا جاتا ہے نا. یہ پاکستان کی طرح تو نہیں ہے کہ محسن نقوی ہے اور محسن نقوی ہے اور حکومت ختم ہو گئی، یا مریم نواز ہے کہ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے اور لاہور کی سڑکوں پر کیا تماشا لگا ہوئے، گڈیاں چڑھنیاں تو یہ ہونا. پورے لاہور میں 11 کروڑ روپیہ، کتنا جی؟ 11 کروڑ روپیہ لاہور شہر میں خرچ کر ڈالا گیا ہے. یہ موٹر سائیکلوں کے آگے وہ بیریئر لگانے کے، وہ جو ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو سنیے پاکستانیوں، 11 کروڑ روپیہ صرف جو اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہے. ہم نے 5 ارب کہا تھا، یہ اس کو 3 سے ضرب دے دیں. 15 سے 20 ارب روپیہ پنجاب حکومت جھونکنے جا رہی ہے گڈیوں میں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف آگ لگی ہے اور ایک طرف اللے تللے دیکھیے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے،
किसी को कोई परवाह नहीं है, नहीं है कोई सोचने वाला कैद आज़म के इस पाकिस्तान के लिए। कैद आज़म के इस पाकिस्तान के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। और ये जो है सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। बात हो रही थी बलूचिस्तान को अलग करने की, तो फिर हमारे जो सियासतदान हैं, सियासतदान तो है नहीं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये जो अमेरिका के साथ इन्होंने मुआहदा कर डाला है, और यही जो बात है, ट्रंप जो है, ट्रंप ना हो कोई और हो, उनकी जो हिकमत अमली हैं, हमारी नहीं होती कि हुक्मरान गया तो पॉलिसियां बदल गई। ना ना ना, वो पूरी दुनिया को डील करते हैं, उन्होंने हर चीज के लिए दिमाग पीछे बिठाए हुए हैं। तो ये मसला अगर वो पुट अप कर लें और उनको हिमायत इनकी हासिल हो जाए, तो आप किसका मुकाबला करेंगे? कल के जो हमले हैं, ये दरअसल ये उन्होंने कुछ मैसेज दिया है उन लोगों को जो पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं। खुदारा फैसला कीजिए आज पाकिस्तानियों, इस पैगाम को आपने खुदा के लिए आपने फैलाना है। अगर आज 1 फरवरी है ना, कल 2 तारीख को इन दहशतगर्दों के मुकाबले में पाकिस्तान जिंदाबाद का जलसा करना पड़ जाए, क्वेटा में, नसीराबाद में, गवादर में, कौन सी सियासी जमात कर सकती है? दिल पे हाथ रखिए, है कोई जो पाकिस्तान का झंडा उठाकर जिंदाबाद करके हजारों और लाखों बंदों का मजमा कर ले? कोई नहीं है ना, एक आदमी है, और वो है इमरान खान। अगर इमरान खान कल क्वेटा में, ग्वादर में, पिसनी में, नसीराबाद, जाफराबाद में किसी भी जगह पर जलसा रख ले, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा ले, और उसके साथ बैठा हो महमूद खान अचकजई बलोची, तो पिंडाल भरता है कि नहीं? किधर गया उनका बयानिया? एक जलसे की मार है ये बयानिया। लेकिन अल्लाह ताला जिनके ये बंद कर देना, ये सोचने की सलाहियत, फिर उनको कुछ तावीलें समझ नहीं आती। इमरान खान को कहते हैं ये गद्दार है। उस गद्दार ने इसी बलूचिस्तान में से अपोजिशन लीडर, जिसकी 1 सीट थी, उसको अपोजिशन लीडर बना दिया। तो अब आप खुद सोचिए पाकिस्तानियों, खुद सोचिए कि वो कितना बड़ा मोहसिन है पाकिस्तान का, कि जहां पर वो हमले कर रहे हैं उन्हीं का बड़ा पाकिस्तान में अपोजिशन है। और अफसोस उसकी इस अपोजिशन लीडरी को भी 5 से 6 महीनों तक लटका के रखा गया। पूरा मुल्क अपोजिशन लीडर के बगैर चलता रहा, जहां पे 1 दिन की मार थी। हाय, किधर गए? अफसोस तो इस बात का है पाकिस्तानी कि कोई सोचने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, और कोई देखने वाला नहीं है। तो ये वो पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि इमरान खान को ज़ाया किया जा रहा है। कल एक खबर दे रहे थे कि इमरान खान की मुलाकात करवा देंगे। बड़ा एहसान करेंगे भैया, बड़ा एहसान करेंगे। उसकी बहनें इमरान खान से मुलाकात कर लेंगी तो कश्मीर फतह हो जाएगा। अरे ये तो आप नफरत की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, मगर ना कोई बात है, मुलाकात हो जाए तो क्या है, ना हो तो क्या है। लेकिन आज सुहेल अफरीदी ने क्या कहा है कि अगर हम उस सिमत में चल पड़े तो फिर क्या होगा। इधर ही रुकिए पाकिस्तानियों, हमने आपको थिंक टैंक्स का कहा था जो इंडियन और अमेरिकन कह रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में केपी हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज का मशवरा दे रहे थे, क्या वो पाकिस्तान के सज्जन हैं? पाकिस्तान के गद्दार हैं जो मशवरा दे रहे थे कि लगाएं इमरजेंसी और फारिग करें पीटीआई को। क्यों? अगर फारिग करते हैं तो ये जो पीटीआई का जवान है ये किधर जाएगा? आप बता दें, किधर जाएगा? ये उस सिमत में जाएगा जिस सिमत में पाकिस्तान मुखालिफ खड़े हैं। तो अल्लाह ताला आपके अकल पे अगर पर्दे न डाले तो और हम क्या कह सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों को आपने पहचानना है। ये हुकूमतें आनी जानी हैं। अरे कोई परमानेंट इक़्तिदार पे रहा है? परमानेंट कौन रहा है? किसी ने नवासा रसूल को शहीद करने के बाद इक़्तिदार पे रहना चाहा ना, तो किधर गया उसका इक़्तिदार? मिट गया ना, मिट गया। तारीख में आज कुत्तों की तरह उसका जिक्र होता है, हर रोज लानत होती है उस मरदूद पे जिसने मेरे इमाम हुसैन को शहीद करवाया। तो क्या पैगाम दे के इमाम हुसैन चला गया
کہ جو حق پہ ہوگا، جو حکمت پہ ہوگا، جو سچائی پہ ہوگا، وہ جیتے گا، اور جو ظالم ہیں وہ ہمیشہ شکست کھائیں گے۔ لیکن ہر ظالم یہ سوچتا ہے کہ وہ حسین کو شہید کرنے کے بعد تخت پہ تا حیات بیٹھا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ تاریخ ہے، اور تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ سیکھتا اس سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جس میں انتہائی بری صورتحال ہے، انتہائی بری صورتحال ہے، اور سب سے اینڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایم پی ایز ایم ایل اے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس سلسلے کو کل سے مزید تحقیق کر کے جاری رکھیں گے۔ بیچ میں بلوچستان کا یہ ایشو آیا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہم نے 2 دن کے لیے مؤخر کیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پنجاب تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ وفا نہیں کر رہی، بالکل نہیں کر رہی۔ جتنی ان سے امید تھی اس سے 1% بھی انہوں نے پوری نہیں کی۔ ارے عمران خان نے آپ سے خون تو نہیں مانگا تھا، اب 8 فروری کی ہڑتال ہے، اور ایک آپ اپنے فیس بک پیج پہ پیغام جاری نہیں کر سکتے، ٹویٹر پہ ایک پیغام جاری نہیں کر سکتے، اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ اپنی گاڑیوں کی آپ تصویریں تو لگا سکتے ہو، اپنے ڈیرے پہ ملنے والے لوگوں کی تو لگا سکتے ہو، ارے یار اپنے کھانے کھاتی ہوئی تصویریں تو وائرل کروا سکتے ہو، لیکن 8 فروری کے لیے جو عمران خان کے لیے زندگی اور موت ہے، اس کے لیے آپ ایک پوسٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کہاں کے وفادار ہیں؟ خدا قسم آپ بے وفا ہو، آپ بزدل ہو، آپ لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی پنجاب تھوڑی سی بھی بہادری کا مظاہرہ کرتی، عقل مندی کا مظاہرہ کرتی، اور یوں لیٹ نہ جاتی، تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے۔ مریم نواز کو فری ہینڈ دینے والے پنجابی تحریک انصاف کے یہ پارلیمنٹیرین ہیں، بولتے ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے منہ پہ کیا تانے لگے ہوئے ہیں، زبان پہ کیا چھالے لگے ہوئے ہیں کہ اس جیسی نکمی حکومت کے اگینسٹ بھی آپ نہیں بولتے جائے۔ آپ لوگوں کا تو کام تھا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھاتے اور مال روڈ پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ کیا ہونا تھا آپ کو؟ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، 5 دن آپ بیٹھے رہتے، پورا پنجاب آپ لوگوں کی بیک پہ کھڑا ہو جاتا، لیکن نہیں، نہ آپ نے کچھ کرنا ہے، جو کر رہی ہیں نہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں، اس سے زیادہ تبرہ ہم پنجاب کے پارلیمنٹیرین پہ کیا کریں گے؟ کل سے انشاءاللہ العظیم، کل ان کے ہم رشتہ داروں کے بھی جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کس قدر 2 نمبری عمران خان اور اس کے ویژن کے ساتھ کر، اور نکلنے دیں عمران خان کو جیل سے۔ ان میں سے ایک آدمی بھی پاکستان کی سیاست میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ لوگ مطلبی لوگ ہیں۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان کا سوچتے رہیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔